يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب عظمت و جلال نبی تھے۔ مزاج مبارک میں جلال بہت تھا۔ حق تعالیٰ نے ظاہری قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ انبیاء یوں بھی جنت کے مردوں جیسے طاقت رکھتے ہیں۔ کبتی کو ایک ہی گونسا مارا تھا، اس کی قضا آ گئی۔ جلالی شان تو یہ تھی کہ پتھر پر بے اعتبار عصا برسانا شروع کر دیا۔ ملک الموت روح مبارک قبض کرنے کے لیے اس بارگاہ جلالی میں پہنچے اور روح قبض کرنے کی اجازت طلب کی تو جلالی شان کا عجیب مظاہرہ ہوا اور دست موسیٰ نے فرشتہ اجل کی انسانی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عجیب واقعے کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اجل حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تو وہ ایک انسانی شکل میں تشریف لائے اور ان سے کہا کہ اپنے رب کے مطالبے پر لبیک کہیے۔ یہ در حقیقت اس بات کا اعلان تھا کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں گرمی اور سختی تھی۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو غصے میں فرشتہ اجل کو ایک تھپڑ دے مارا جس سے ان کی انسانی آنکھ پھوٹ گئی۔ چونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں تھے تو انسانی صورت کے خواص بھی ان میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کی طاقت حاصل ہو گئی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت کے مردوں کی قوت عطا فرماتے ہیں، ورنہ اگر ملک الموت اپنی اصلی شکل میں ہوتے تو حضرت موسیٰ کبھی ان کو تھپڑ نہ مار سکتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھپڑ کھانے کے بعد اپنے رب کے پاس شکایت لے کر پہنچے کہ آپ نے ایک ایسے بندے کی جان لینے کو بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا، میرے بندے کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہیں زندگی اور موت دونوں کا اختیار دیا جاتا ہے، جسے چاہو اختیار کر لو، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرو، اس کے جتنے بال تمہارے ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اتنے برس تمہاری زندگی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو پوچھا کہ اتنی برس کی زندگی کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت آئے گی، وہیں ہر بشر کی دنیاوی انتہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آخر کار موت ہی آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ میرے رب میں ابھی تیار ہوں، البتہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ارض مقدس بیت المقدس کے قریب و جوار میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو راستے کی ایک طرف سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود اختیار ملنے کے دنیاوی حیات کو قبول نہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ غالباً انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب موت ہی آنی ہے تو پھر اتنا عرصہ مزید زندہ رہ کر زندگی کے تکالیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کی ملاقات سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب شہداء کے ارواح سب پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے ارواح مقدس کو تو قرب کا خصوصی مقام عطا ہوگا۔
لہٰذا انہوں نے اللہ کی ملاقات کو اختیار فرمایا۔ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى والسلام۔ محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع هو عصمتي وعروتي فاستمسكي يا